جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نہ صرف یہاں آئے ہوں لیکن اس گرمی کے باوجود ہم یہاں باہر بیٹھے ہیں اور اس کا ہم معذرت خواہ بھی ہیں. میں نے آپ کو اس لیے تکلیف دیا ہے آج، اس لیے بہت سے ایسے ایشوز ہیں جس پہ میں ٹچ کرنا چاہ رہا تھا. 4-5 ٹاپکس تھے جس پہ ہمیں ضرور پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف سامنے آنا تھا اور آپ کے تھرو اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ کرنا میں پسند کر رہا تھا. تو میں شروع کرتا ہوں. جو اس ٹاپک آپ سب اور پورا ملک اور قوم اس طرف توجہ دے رہے ہیں اس وقت، اور وہ ہمارا جو معیشت ہے، جو ہمارا بجٹ ہے، جو آپ کا عوام کے اس وقت کا حالات ہے، جس دکھ، جس مشکلات، جس پریشانی سے عام پاکستانی گزر رہا ہے. آپ پاکستان کا وزیر اعظم صاحب کا بیانات سے، باتوں سے، ان کے وزیر سے، ان کے حکومت کے اسپوکس پرسن سے جو بیان بازی معیشت کے بارے میں کچھ ہفتوں سے ہو رہا ہے، اس سے تو واضح ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم کا کوئی تعلق عام آدمی سے نہیں ہے. حکومت پاکستان کو پتہ ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے کہ عام آدمی، غریب آدمی، سفید پوش طبقہ، دکاندار، تاجر، محنت کش، کسان، مزدور، طالب علم، نوجوان جن کے ہاتھ میں 2-2 3-3 ڈگریز ہے، حکومت اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کو احساس ہی نہیں ہے کہ آپ کس دکھ اور پریشانی سے آپ گزر رہے ہو، کس مشکلات کا سامنا آپ کر رہے ہو. وہ کہتا ہے کہ مشکل وقت ختم. وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعظم صاحب کے جو بینک ATM مشینز ہیں، ان کے لیے تو مشکل وقت ضرور ختم ہوا ہوگا، لیکن عام آدمی جب صبح اٹھتا ہے تو وہ جو نیا دن شروع کرتا ہے وہ پچھلا دن سے زیادہ برا ہوتا ہے. مہنگائی میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے. غربت اور بے روزگاری تاریخ کے انتہا پہ پہنچ چکا ہے، اور ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے کہ پاکستان کا معیشت ترقی کر رہا ہے، خوشحالی کا دور بیت رہا ہے. آپ ذرا سوچیں، وہ وزیر اعظم جس نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ بے روزگاری میں اضافہ کا دور کا سرپرستی کی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا معیشت ترقی کر رہا ہے. وہ وزیر اعظم جس نے ریکارڈز توڑے ہیں مہنگائی کی شرح میں، جو پورے ریجن میں سب سے آگے ہے، جو بھارت، افغانستان، بنگلہ دیش کا مہنگائی کو پیچھے چھوڑا ہے، جس کا نیا پاکستان میں 10% مہنگائی ہے، اور افغانستان، بنگلہ دیش اور بھارت میں 4-5% کا مہنگائی ہے. تاریخی مہنگائی آپ بھگتے، آپ کا جیب پہ ڈاکہ ڈالا جائے، آپ کو نہ پتا ہو کہ اگلا میل کہاں سے آئے گا، اگلا پے چیک کہاں سے آئے گا، بچہ کو پڑھانا پڑے گا، کیسے پڑھاؤں گا، بزرگ کو دوائی دلانا پڑے گا، کیسے دلواؤں گا. آپ ان قسم کی پریشانیوں سے گزر رہے ہو. آپ کے خاندان مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کا مقابلہ کرے. آپ کو اتنا ہی پتا ہونا چاہیے، ہمیں اتنا تو سکون ہونا چاہیے کہ ہمارا وزیر اعظم کو ایک علم ہے اور اس مشکل وقت میں وہ ہمارے ساتھ ہیں. لیکن ان کا بیان بازی سے، ان کا موقف سے یہ پتا چلتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب اور اس کا پورا ٹیم کو عام آدمی کا حالات کا پتہ ہی نہیں ہے. تو جب آپ کو عام آدمی کا حالات کا پتہ ہی نہ ہو، ہم کیا امید رکھے
کہ آپ ان کے مشکلات، ان کا مسائل کا حل نکال سکیں۔ ہم انتظار کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کا بجٹ کا، وہ بجٹ جو پاکستان کا اتنا خوشحالی معاشی ترقی کا بجٹ ہوگا، اتنا تیزی سے آپ کا جی ڈی پی میں وہ کہتے ہیں اضافہ ہوا ہے، تو ہم امید کر رہے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں اس بجٹ کا جو اگلا ہفتہ پیش ہوگا، اور ایک لات مار کے وہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکل جائیں گے۔ ضرورت ہی کیا ہے، ضرورت ہی کیا ہے آئی ایم ایف کا؟ آپ ان سے اور تمام عرب ممالک سے بھی کیوں مانگ رہے ہو؟ کشکول جا کے ہر ممالک میں جا کے آپ بھی کیوں مانگ رہے ہو؟ تو خود کہہ رہے ہو کہ جی ڈی پی کے تو آپ نے سارے ریکارڈز توڑ دیے، خوشحالی شروع ہو رہا ہے۔ تو ایک ہم امید کرتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف سے تو نکلنے ہی والے ہیں، دوسرے ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہم نے تنخواہ میں 100% اضافہ کیا تھا، تو اب جب آپ معاشی ترقی کر رہے ہو، آپ کا اکنامک انڈیکیٹر سب واہ چل رہے ہیں، تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اب آپ تنخواہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی دور کی طرح 100% اضافہ کریں گے، آپ پینشنز میں 150% اضافہ کریں گے، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی دور کی طرح ہمارا سپاہیوں کے لیے، ہمارا فوجی آفیسرز کے لیے جو ہمارا بارڈرز کا تحفظ کرتے ہیں، آپ ان کے تنخواہ میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی طرح 175% اضافہ کریں گے، ضرور کریں گے۔ آپ کا تو معاشی ترقی ہو رہا ہے۔ ہم امید کر رہے ہیں کہ جب یہ بجٹ آئے گا تو آپ مہنگائی کو ختم کر دیں گے، آپ بے روزگاری کو ختم کر دیں گے، آخر کار وہ 1 کروڑ نوکریاں ہمیں ملیں گے، وہ 10,000 کتنے تھے 50 لاکھ گھر نظر آئیں گے۔ ہم تو امید کر رہے ہیں کہ یہ تو اب خان کا موقع ہے، پیسہ بھی ہے، معیشت ترقی بھی کر رہا ہے، تو وہ تمام پاکستان کے مسائل ایک ہفتے کے اندر پھر حل کرنے والا ہے۔ میں ہوں، آپ ہے، ہم دیکھیں گے، بجٹ پیش ہوگا، پتہ لگے گا، دودھ کے دودھ اور پانی کے پانی نظر آ جائے گا۔ ایک بات تو نظر آ رہا ہے کہ چاہے وہ شوکت ترین صاحب ہو یا ان کے مختلف دوسرے وزیر ہو، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بیانیہ اور موقف معیشت پہ ماننے شروع کر دیے ہیں، اس طریقے سے کہ ان کے وزیر اب خود کہتے ہیں، جیسے صدر زرداری کہتا تھا کہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا 3 سال پہلے صدر زرداری صاحب نے یہی کہا تھا، 3 سال پہلے یہ خیال آتا تو شاید ہمارا معاشی ترقی کو اتنا نقصان نہیں ہوتا۔ جب اب خود ان کا اپنا نیا وزیر خزانہ کہتا ہے کہ انہوں نے برا ڈیل کیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، نیا وزیر خزانہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل غلط ہے، اس سے پاکستان کے عوام کو نقصان پہنچا ہے، تو جب آپ کے وزیر خزانہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بلاول بھٹو زرداری کا موقف کو مان رہا ہے، تو پھر آپ ہمیں بتائیں اب آج تک آئی ایم ایف میں کیوں ہو۔ ایک اور وجہ یہی ہے کہ ہم امید رکھ رہے ہیں کہ اب جو اگلے ہفتے ہمارا بجٹ پیش ہوگا تو اس میں ضرور ہم فوراً جو ہے آئی ایم ایف کے شکنجوں سے نکل جائیں گے، اور پاکستان کا معاشی پالیسی کا جو پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہم نے پاکستان کے عوام کے مفاد میں سوچنا ہے، ان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جس سے بھی آپ انگیج کریں، چاہے آپ آئی ایم ایف سے انگیج کر رہے ہو یا ورلڈ بینک سے انگیج کر رہے ہو یا کسی بھی ادارہ سے انگیج کر رہے ہو، آپ ہمیشہ پاکستان کے عوام کے حالات کو سامنے رکھتے ہو، پاکستان کے حقیقت کو سامنے رکھتے ہو اور ان کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے
کہ پاکستان کا حالات کیا ہے، پاکستان کا معیشت کا کیا اصل صورتحال ہے، اور کس دکھ، پریشانی اور مشکلات سے عام آدمی اس وقت گزر رہا ہے۔ آج بھی پھر سے جو ہمارا وزیر اعظم صاحب ہے وہی راہ کلاپ رہا تھا، کرپشن، مافیا، ان کو ڈر ہے کہ اگلی بار پی ٹی آئی کا حکومت ملے گا تو پھر باہر کا جو پیسہ ہے وہ بچے گا نہیں، وہی باہر کا پیسہ جو اس نے 90 دن کے اندر ہی اندر واپس لانا چاہیے تھا، اب وزیر اعظم صاحب کہہ رہا ہے کہ اگلے موقع ملے گا تب احتساب ہوگا۔ یہ کس قسم کا احتساب کا نظام، یہ کیا مذاق ہے؟ وزیر اعظم خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ چاہتا ہے کہ 2 پاکستان نہیں ہو، ایک پاکستان، لیکن ہم سب کے سامنے دوگلا نظام چل رہا ہے، رول آف لا تو نہیں ہے، یہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے، یہ انتقام ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، اور اب خود ان کے وزیر مانتے ہیں کہ اس سے معیشت کو بھی نقصان ہوا ہے۔ مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں اس وزیر اعظم سے جو کہتا تھا کہ رول آف لا ہوگا، میں پوچھنا چاہتا ہوں اس وزیر اعظم سے جو کہتا تھا کہ احتساب ہوگا اور انصاف ہوگا، کہ یہ کس قسم کا احتساب ہے، یہ کس قسم کا انصاف ہے کہ وزیر اعظم کے دوستوں پہ الزام لگے تو وہ جیل نہ جائے، وزیر اعظم کو خود پہ الزام لگے تو کچھ نہ ہو، وزیر اعظم کے بہن پہ الزام لگے تو کچھ نہ ہو، نواب شاہ کا صدر کے بہن پہ الزام لگے تو ہاسپٹل بیڈ سے گھسیٹ کے جیل لیا جاتا ہے۔ یہ کس قسم کا ایک پاکستان ہے؟ رائیونڈ کا وزیر اعظم کو کنوکشن کے باوجود باہر بھیجا جاتا ہے، لندن میں بیٹھا ہے، اس انصاف کا نظام میں، اس احتساب کا نظام میں، اس نیا پاکستان جہاں NRO نہیں دیا جاتا ہے، اور جو نواب شاہ کا صدر ہو، جھوٹا الزام لگے تو 3 سال تک میڈیکل بیل پہ ہو، کبھی کسی کراچی کا ہاسپٹل میں جاتا ہے، کبھی کسی اسلام آباد کے ڈاکٹر سے ملتا ہے، وہ اپنا ملک میں قید گزار رہا ہے، وہ خوش ہے، وہ تو باہر نہیں جاتا، نہیں جاتا، اس کا بیٹی کا کہنے کے باوجود، اس کا بیٹا کا کہنے کے باوجود۔ لیکن یہ کس قسم کا دوگلا نظام ہے، یہ کس قسم کا مذاق ہے، پاکستان کے ساتھ مذاق ہے، آئین کے ساتھ مذاق ہے، قانون کے ساتھ مذاق ہے کہ آپ دوگلا نظام اپنا سکتے ہو۔ قائد حزب اختلاف پنجاب سے ہو تو بیل ملے، قائد حزب اختلاف سکھر کا ہو تو وہ پنگ پونگ کی طرح کبھی نائب کورٹ، کبھی ہائی کورٹ، کبھی سپریم کورٹ، پھر واپس ہائی کورٹ، کبھی بیویوں کو دھمکی، کبھی بیٹوں کو گرفتاری کا دھمکی۔ اب کیا سمجھتے ہو کہ تیرا جھوٹ اس طریقہ سے چلے گا؟ کیا پھر سے قوم، عوام، نوجوانوں کو بے وقوف بنائیں گے؟ کیا آپ کرپشن کہہ کے آپ دوسرا ٹرم دیکھ رہے ہو؟ سمجھو خان صاحب، اب جو احتساب ہوگا وہ عوام کریں گے، اور آپ ان کے نشانے پہ ہیں۔ آپ عوام کے لیے جو عذاب بن کے آپ آئے ہو، غریب ماں باپ کی جو بد دعا آپ کی طرف آ رہے ہیں، وہ بزرگ جو دعا نہیں لے سکتے، جو والدین جو اپنے بچوں کو تعلیم، کپڑا نہیں دلوا سکتے ہیں، وہ پاکستان کے عوام جو اب روٹی کے لیے ترس رہے ہیں،
جو پانی کے لیے ترس رہے ہیں، وہ آپ کو نہیں چھوڑو گے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی نہ آپ کے دھمکیاں سے، نہ ان کیسز سے، نہ احتساب کا نعرہ سے ڈرتے ہیں۔ ہم نہ کہیں جا رہے ہیں اور ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو گرایا جائے، ہم عوام کی طاقت سے امید رکھتے ہیں، ہم پارلیمان میں امید رکھتے ہیں۔ اور اگر اپوزیشن جماعتوں میں ہمت نہیں ہے آپ کو گرانے کے لیے، اگر وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ساتھ مل کے آپ کو گرائیں گے، تو انتخاب ہوں گے، انتخاب ہوں گے، ہم انتظار کریں گے اور عوام خود آپ کو لات مار کے باہر نکالیں گے۔ عوام آپ کے ایم این ایز کو گلا سے پکڑیں گے۔ آپ کے ایم این ایز کا ایک پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ کل بلا کے دکھائے، آپ ان سے پوچھے، اپنے ممبر سے پوچھے، ان سے آپ پوچھے کہ کیا معیشت ترقی کر رہا ہے؟ آپ کیا اپنے علاقے میں جا کر اس نعرہ پہ الیکشن لڑنے کو تیار ہے؟ وہ خود آپ کو جواب دیں گے۔ ہم عوام کی طاقت پہ بھروسہ رکھتے ہیں، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کا طاقت اپنا ووٹ کا ہتھیار استعمال کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، چاہے وہ پارلیمان میں ہو، چاہے وہ بجٹ کے ووٹس پہ ہو، چاہے وہ عدم اعتماد میں ہو، یا چاہے وہ بیلٹ باکس پہ ہو۔ اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام کو یہ موقع ملے گا کہ یہ آپ کا ظلم کا حساب لے گا۔ ہم بس 3 اور ٹاپکس کو جلدی کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ کا سوال کا جواب لوں گا۔ ایک جو افغانستان پہ صورتحال بن رہے ہیں، جس طریقے سے ایک قسم کا بریفنگ بلایا گیا فارن آفس میں، جس پہ میرے خیال میں ہم سیٹسفائیڈ نہیں تھے، اور جس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا ہے، تو ہم مطالبہ کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو پاکستان کا، جو ہمارا اپنا افغانستان کی صورتحال پہ موقف ہے، پالیسی ہے، جو ماضی میں کسی ایک فون کال پہ طے ہوتا تھا، نہ پارلیمان سے پوچھا جاتا تھا، نہ عوام سے پوچھا جاتا تھا، ایسا اب نہیں چلے گا۔ پارلیمان کو آن بورڈ لانا پڑے گا، اور پاکستان پیپلز پارٹی مطالبہ کرتی ہے کہ چاہے وہ کسی پارلیمانی کمیٹی کے تھرو ہو، یا اسپیکر صاحب جیسے بھی سمجھے، وہ ایسے ایک فورم پیدا کرے جہاں جو بھی ادارے، جو بھی آفیسز، جو بھی وزارتیں اس ایشو سے ڈیل کرتے ہیں، وہ پارلیمان کے سامنے آئیں، پارلیمان کے نمائندے کو اعتماد میں لیا جائے، اور پارلیمان سے اور پاکستان کے عوام یہ فیصلہ کرے کہ پاکستان کا پالیسی کیا ہوگا۔ ہمارا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ الیکشن آرڈیننس، جس طریقے سے یہ گورنمنٹ نے اب ثابت کر دیا ہے کہ وہ الیکشن سے ڈرتے ہیں، وہ عوام کا سامنا نہیں کر سکتے، وہ ہمیشہ دھاندلی کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی آپ سوچے وفاقی حکومت کشمیر کے الیکشن سے بھاگ رہا ہے، بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم کشمیر کے عوام کے سامنے نہ جائیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو وہاں پہ اپوزیشن کی جماعت ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اپوزیشن کرو۔ وہ اس لیے